سوچا تھا کہ یہ ہو جائے گا؟ ہاں پتا تھا. یہ سوچا تھا کہ اتنا لمبا ہو جائے گا؟ یہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے، یہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے. ایئرپورٹ پہ میں نے جب گرفتاری دی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نارملی ویسے ہی ہے. مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اتنا ڈریگ ہو جائے گا اور اتنا لمبا چلا جائے گا. مرضی ہے. تو کیا اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام نے اور خاص کر اوورسیز پاکستانی نے، جتنے پاکستانیز ہیں اوورسیز، دیر آر اباؤٹ آلموسٹ 10 ملین، 1 کروڑ کے قریب ہیں، ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ وہ کس لیول پہ، کس حد تک اور کس تسلسل کے ساتھ جو ہے انہوں نے آواز بلند کی ہے عمران ریاض کے لیے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ کبھی بچپن میں سوچا ہو، جوانی میں، صحافتی زندگی میں آنے کے بعد، کہ کوئی ایسا لمحہ بھی زندگی میں آئے گا کہ یا کوئی اتنی توقع ہوگی کہ لوگ اس حد تک جو ہے وہ اچھی ریکگنیشن دیں گے، اتنی محبت کریں گے؟ کیا ایمانداری سے کوئی ایسا تصور تھا؟ ابھی جب میں یہ دن گزار رہا تھا، 142 دن بڑے لمبے ہوتے ہیں، مجھے 142ویں دن تک پورا یقین تھا کہ لوگ میرے لیے دعائیں کریں گے، پکا. آپ کو پتا ہے میں ایک دعا مانگتا تھا ہر نماز میں. میں کہتا تھا یا اللہ جو لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں وہ قبول کر، اس یقین کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہوں گے. کیا یہ اندازہ ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہ عمرے بھی کی ہیں؟ یہ بھی اندازہ ہے کہ لوگوں نے کس حد تک جو ہے وہ نوافل ادا کیے ہیں؟ یہ اندازہ ہے کہ میں اس میں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے وائس میسیجز موجود ہیں، اور اس میں بے شمار بزرگ خواتین ہیں، بے شمار بزرگ جو ہیں وہ مرد ہیں، اور انہوں نے رو رو کے جو ہے وہ مجھے وائس میسیجز کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بالکل ایسے حاجت مانگی ہے کہ اللہ عمران ریاض جو ہے وہ ہمارے پاس واپس آئے اور زندہ سلامت واپس آئے. اور اس حد تک جو ہے یعنی کہ کوئی محبت کسی صحافی سے، مطلب کبھی تصور تھا کہ کسی صحافی سے صحافتی زندگی میں یہاں تک بھی یہ نمایاں مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جانا، لوگوں کا رونا، کسی صحافی کے لیے رونا، وہ اس حد تک رونا. نارملی نا ہمارے پاس بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. میں نے بڑا ڈیٹیل میں، مجھے موقع ملا قرآن پاک پڑھنے کا. میں نے پہلے بھی تفسیر پڑھی ہے، پھر دوبارہ پڑھی ہے. ایک غزوہ احزاب تھا جسے ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. قرآن پاک کی ایک صورت میں اس کا پورا وہ ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، لیکن مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے نا تو یہ نہیں کر سکتے تھے. تو جو یہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے نا وہ اتنا ہی کم ہے. اگر کوئی میرے سے پیار کرتا ہے اور میرے لیے دعا کرتا ہے تو میں اس کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا. ابھی یہ جی بی سے آئے تھے بچے، انہوں نے مجھے یہ ٹوپی بھی گفٹ کی ہے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ. تو میں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہوں گا. لیکن یہ میرے اللہ کی دین ہے، اس کی مہربانی ہے. وہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کرتا ہے. تو میں تو پہلے ہی قرضی تھا، ان لوگوں کا قرضدار تھا. ابھی انہوں نے بہت دعائیں کی ہیں. مجھے تو بعض اوقات لگتا تھا کہ بس گاڑی مک گئی ہے، ابھی یہاں سے آگے کیا چلے گا. آپ کے سامنے تھا، میں زندہ لاش کی طرح ہی تھا جب آپ کو پہلے دن میں ملا ہوں. تو اس سے بھی گئی گزری حالت میری رہی ہے. تو وہ مجھے بعض اوقات لگا کہ نہیں بس یہاں تک ہی تھی کہانی، اس کے بعد کوئی اور لکھے گا، اس کے آگے میں نہیں چلاؤں گا. دل میں، اور رب جانے اس کا کام جانے. کام جانے.